السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ فرسٹ اینڈ فور میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ آج میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے گائز۔ 2 دفعہ میں نے کل کی 66 ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کی۔ ایک دفعہ میں نے رات کو ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا چاہا 12 بجے، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ویڈیو، مطلب جیسے وہ 100% اوپر چڑھی اس کے وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مطلب کیوں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ویڈیو، اور اس کے بعد میں نے پھر سے اپلوڈ کی، وہ پھر سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ویڈیو بار بار ڈیلیٹ ہو رہی ہے۔ مجھے 2 دفعہ جی میل پہ وارننگ نوٹیفیکیشن آئی، میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو یار اس پہ اصل میں اس قسط کے لاسٹ پہ ایک سین ہے جس میں رفیل اور قائزان کا ایک سین لکھ رہی تھی۔ اس میں نے ایک کنٹری کے بارے میں 2-4 لائنز لکھی تھی۔ وہ کنٹری جہاں پر پاکستان کا کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اور میں بھی ان کی کنٹری کا کوئی بندہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاسپورٹ پر بھی اس کے لیے الگ سے وہ لگا ہوا ہے، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، جس کے پاس پاسپورٹ ہے انہیں پتہ ہی ہوگا کہ وہ کون سی کنٹری ہے۔ بس اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ اس کنٹری کی وجہ سے میرا چینل جو ہے وہ رسک پہ آ گیا تھا، اور قسم سے یار میں نے بڑی محنت سے بنایا، 2 سال میرا جا رہا ہے اور میں اس پہ بالکل رسک نہیں لے سکتی۔ تو پھر مجھے 2 دفعہ ریکارڈنگ کے بعد میں نے وہ ڈیلیٹ کیے ہیں سین، اور اب مجھے یقین ہے کہ اب میری ایپیسوڈ میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے، کیونکہ جو میل آئی تھی اس میں انہوں نے صاف ورڈز میں مجھے وارن کیا ہے کہ آپ اس کنٹری کے خلاف نہیں بول سکتی۔ تو بس بھائی ہم اس کنٹری کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، وہ بندے مارے ہمارے مسلمانوں کو شہید کریں، قتل غارت کریں، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ خیر آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور سچی بتاؤں مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا نہیں کہ 2 دفعہ میری ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یار ہمیں اب بولنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور سچی میں یہ بہت غلط چیز ہے۔ جب میں نے اسٹوری کو پلاٹ بنایا تھا تب میں نے اس کنٹری کی بہت ساری انفارمیشن لی تھی، اس کے بارے میں سب کچھ کیا تھا، اور اب مجھے اچانک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کنٹری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر بات خلاف کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا، اور اب مجھے میرا پلاٹ چینج کرنا پڑے گا جسٹ بیکاز اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گی تو پھر کسی کے بارے میں کیا ہی لکھنا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم کسی اور کنٹری کو یوز کر لیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ یار لیکن میں قسم سے بہت دکھی ہوں۔ چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ اوکے، مرم قائزان، قسط نمبر 66، تحریر عریج شاہ۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل پر رکھی گڈی دیکھتے ہوئے رسل سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ پیسے ہیں، مصر کی کرنسی ہے، یہاں جو چیز بازار سے ملتی ہے اسی سے ملتی ہے۔ جیسے پاکستان میں روپے ہوتے ہیں یہاں پر مصری پاؤنڈز ہوتے ہیں۔ وہ گنتے ہوئے انداز میں بول رہی تھی، وہ گنتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں بول رہا تھا، جبکہ وہ ایک ساتھ 3-4 گڈیاں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں لے لوں تھوڑے سے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ کسی کی امانت ہیں، وہ پھر سے مصروف انداز میں بولا تھا، جبکہ مرم کو لگا کہ وہ بہانے بازیاں کر رہا ہے۔ اگر نہیں دینے تو ایسے ہی بتا دیں، بہانے کیوں بنا رہے ہیں کہ امانت ہے کسی کی؟ وہ برہم ہوئی تھی۔ یار مرم میں بہانے کیوں کروں گا، سچ میں کسی کی امانت ہیں، میرے پیسے نہیں ہیں یہ، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ ناراض سی اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی جہاں قائزان ابھی نہا کر نکلا تھا۔ مجھے پیسے دیں،
وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جان، تم کیا کرو گی پیسوں کا؟ تمہیں جو بھی چیز چاہیے مجھ سے کہنا۔ وہ مسکرا کر ٹال گیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے کیوں کہوں؟ آپ مجھے خرچہ دیں، میں خود اپنے پیسے اپنے پاس رکھوں گی۔ ویسے بھی نا شوہر کا فرض ہوتا ہے بیوی کو رقم دینا۔ لائیے، دیجیے میری رقم۔ وہ ناراض سی بول رہی تھی جبکہ رسل دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا تھا۔ میں بل جمع کروانے جا رہا ہوں، تم تب تک اپنی بیوی کو خرچہ دو۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لے لوں گی۔ وہ غصے سے اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یار سچ میں امانت ہے، بل کے پیسے ہیں، وہ یقین دلا رہا تھا۔ ہاں تو لے جائیے، جا کے امانتیں دیں، بل پورے کریں۔ مجھے کیوں بار بار بتا رہے ہیں؟ میرے پاس میرا شوہر ہے، میں پیسے لے لوں گی ان سے۔ وہ غصے میں تھی۔ یار اپنی بیوی کو پیسے دے دو، اچھی تھوڑی نہ لگتی ہے مجھ سے مانگتی ہوئی، رسل نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان اس کا انداز دیکھ کر کنفیوز ہوا۔ رفیل یا اس کے علاوہ وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ وہ بے حد غصے سے بولی تھی، جبکہ رسل انہیں ان کے حال پر چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 مصری پاؤنڈ دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کس کرنا پڑے گا۔ اب شوہر خرچہ دیتا ہے تو مفت میں تو نہیں دیتا نا۔ قائزان وہی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتا مسکراتے ہوئے شرط رکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ دیجیے مجھے میرے پیسے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی، جب قائزان نے اپنی جیب سے 1000 مصری کرنسی نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ اگر تم چاہو تو یہ بھی جیت سکتی ہو، اس نے 2000 مصری پاؤنڈز دکھاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہیں؟ سچی؟ کیسے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت آسان ہے، اس کے لیے نا ہم ایک شرط لگاتے ہیں۔ وہ تجسس پھیلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں کوئی چھچھوری حرکت نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ وہ اس کے رومانس پر پانی پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کون سی چھچھوری حرکت یار، میں تو نارمل سی بات کر رہا ہوں۔ مطلب شرط یہ ہے کہ میں تمہیں 2000 مصری پاؤنڈز دوں گا، بنا تمہیں چھوئے۔ تمہیں کس کروں گا؟ وہ پرسکون انداز میں بولا، جبکہ وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بنا اسے ہاتھ لگائے اسے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں نا؟ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، اگر میں تمہیں پاگل بناؤں گا تو نقصان میرا ہوگا نا، تمہارا تھوڑی نہ ہوگا۔ اگر میں ہار گیا تو یہ پیسے تمہارے ہو جائیں گے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں اچھا، اور آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ وہ اس کی بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے بعد بولی تھی۔ گڈ، تو چلو آؤ ہم شرط شروع کرتے ہیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن صرف 2000 مصری پاؤنڈز تو بہت تھوڑے ہیں، اس کے لیے
آپ کو زیادہ شرط رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ ایک ناکام سی بات کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ پیسوں کی شرط لگائیں گے، ہم 4000 مصری پاؤنڈز کی شرط لگائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے لمبا چھکا مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ قائزان اس کے بزنس مائنڈ سے امپریسڈ ہوا تھا۔ ارے واہ، میری بیوی تو بڑی سمارٹ ہے، اس نے اپنی جیب سے مزید پیسے نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھے تھے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کریے مجھے کس، وہ بھی بنا مجھے ہاتھ لگائے۔ بلکہ ہاتھ کیا، آپ مجھے لپس بھی نہیں لگا سکتے، بنا چھوئے کہا تھا نا آپ نے۔ وہ کافی خوشی سے اس کے سامنے کھڑی بالکل اس کے پاس آ چکی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ اپنی شرط ہارنے والا ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بنا اسے چھوئے کس کر سکے۔ جب اچانک قائزان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھک گیا تھا۔ اس کا انداز محبت بھرا تھا لیکن شدت سے بھرپور تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھاتا اسے پوری طرح سے خود میں قید کر چکا تھا۔ کس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ اس کے ہونٹوں کو بخشنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ وہ اسے بتا پاتی کہ وہ اسے بنا چھوئے کس کرنے والا تھا، بنا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملائے۔ لیکن یہاں تو وہ نہ صرف اسے پوری طرح سے خود میں قید کیے ہوئے تھا، بلکہ اتنی شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا کہ اس کے لب بھی اب سرخ ہو چکے تھے۔ چیٹر، چھوڑیں مجھے چیٹر کہیں کے، یہ کیسی گیم ہے؟ آپ نے کہا تھا بنا چھوئے آپ مجھے کس کریں گے۔ اس طرح سے ہوتا ہے بنا چھوئے کس۔ یہاں کمر سے بھی پکڑ کے رکھا تھا، یہاں پیچھے سے بھی پکڑ کے رکھا تھا، اور تو اور میرے ہونٹوں کو بھی قید کر کے رکھا تھا۔ یہ کون سا بنا چھوئے کس کر رہے تھے آپ مجھے؟ وہ پوری طرح سے لڑ رہی تھی جب اچانک قائزان نے ٹیبل پہ پڑے پیسے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ تو میں ہار گیا نا میری جان، پکڑو اپنی شرط کے پیسے، انجوائے یور سیلف، تم نے ایک گینگسٹر کو ہرا دیا، مبارک ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ کبھی اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیسوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی دروازے کو، کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں یوں ہی پیسے پکڑے باہر آئی تو رفیل کو باہر دیکھا، جبکہ قائزان باہر ڈبلیو کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ کب آئے اور آپ صبح سے کدھر غائب تھے؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ کہیں نہیں، بس ایک کام کے لیے گیا تھا۔ تم سناؤ، بڑے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ اس کے ہاتھوں میں نوٹ دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، شرط جیتی ہے میں نے۔ ویسے آپ میرے ساتھ شرط لگائیں گے؟ یہ پیسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے نوٹوں میں سے آدھے نوٹ نکال کر اسے دکھائے تھے۔ ہاں کیوں نہیں یار، پیسوں کے لیے
کون انکار کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شرط یہ ہوگی کہ میں آپ کو بنا چھوئے یعنی بنا ہاتھ لگائے زور کی چٹکی کاٹوں گی۔ اگر میں نہیں کاٹ پائی تو یہ پیسے آپ کے، اور اگر میں نے کاٹ لیا تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجیے گا۔ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بنا چھوئے تم کیسے مجھے چٹکی کاٹو گی؟ کیا ہوا سے ہاتھ آئیں گے مجھے چٹکی کاٹنے کے لیے؟ وہ کنفیوز ہوتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو قائزان کو مصروف دیکھ کر وہ سیدھا اندر ہی آ گیا تھا۔ ابھی تک اس نے قائزان کو انشرا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہاں تو وہی تو ناممکن سی بات ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شرط لگا لیں، اتنے پیسے جیت سکتے ہیں آپ۔ وہ اسے پھر سے پیسے دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا یہ کھیل اسے کافی انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ منظور ہے، پیسے میرے ہاتھ میں ہوں گے، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں چیٹنگ کر جاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا تو مریم نے فوراً اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے، جبکہ وہ اپنا ہاتھ مکہ بنا کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب نہ میں آپ کو بنا چھوئے بنا ہاتھ لگائے زور کی چٹکی کاٹوں گی۔ وہ اسے تیار کرتے ہوئے بولی تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے دیکھا تھا، جس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے زوردار قسم کی چٹکی کاٹی تھی، جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ فضول لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس طرح سے شرط لگائی تھی کہ تم نے ہاتھ لگا کر مجھے چٹکی کاٹی ہے، دیکھو یہاں پر تم نے زخم کر دیا ہے۔ اللہ جی، نیل ڈل گیا۔ اللہ توبہ، کتنی ظالم لڑکی ہو تم! وہ اپنے ہاتھ کو مسلتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ اس کی حالت کے بڑے مزے لے رہی تھی۔ تم یہ شرط ہار چکی ہو۔ میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے چٹکی کاٹتے دیکھا ہے۔ تم نے مجھے بنا چھوئے کاٹنا تھا، وہ جیسے اسے بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کب بولا کہ میں جیت گئی؟ میں ہار گئی۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، خدا حافظ۔ وہ مزے سے کہتی نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر اپنے ہاتھ کو مسلنے لگا جہاں سچ مچ میں وہ لڑکی نیل ڈال گئی تھی۔ لیکن کوئی نہ، اس چھوٹے سے نیل سے اچھا خاصا فائدہ ہو چکا تھا۔ میں نے آپ والا گیم ابھی رفیل بھائی کے ساتھ کھیلا، ان کو زور کی چٹکی کاٹی اور پیسے دے کر آ گئی۔ میں نے بولا کہ میں ہار گئی اور وہ جیت گئے۔ بڑا مزہ آیا۔ وہ تو اتنا بلبلا رہے تھے۔ وہ وہاں آتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ اس کی حرکت پر وہ مسکراتے ہوئے ڈبلیو کو اس کے حوالے کرتا خود اندر چلا گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے مصروف ہونے کے بعد ہی وہ رفیل سے پوچھ سکتا تھا نشرا کے بارے میں۔ ہاں بتاؤ مجھے، کیا بنا؟ تم نے شفٹنگ کروا دی ہسپتال سے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مشینری اتارنے سے بھی اس کی جان جا سکتی ہے، اسی لیے وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن میں نے نصیر سے کہا ہے کہ تم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے کروا دے گا۔
ڈاکٹر یعقوب کی اجازت کے بنا اسے کہیں بھی شفٹ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ میرا کسی ڈاکٹر یعقوب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے کیسے بھی سمجھاؤ، اور اسے ہسپتال سے شفٹ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ قائزان، کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، نصیر ہمارے اعتبار کا آدمی ہے، اور ویسے بھی میں اس طرح سے اچانک کیوں شفٹنگ کرنی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے۔ مصر کے سب سے بہترین اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے، تو ہم اسے کسی اور ہسپتال میں شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی کنفیوژن اس سے شیئر کرنے لگا تھا۔ کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے رفیل۔ تمہیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا حکم ہے اور تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ اس کی آواز باہر تک گئی تھی۔ ٹھیک ہے قائزان، ریلیکس ہو جاؤ، تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے تم؟ تو ہی تو میں سمجھوں گا نا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے وہاں رفیل۔ میں تمہیں کسی طرح کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم خود جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے سنو۔ وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر یعقوب ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہے، اور انشرا کا علاج نہیں ہو رہا بلکہ اسے مزید بیمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ملیشیا لے کر جانے کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ وہاں اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اصل رپورٹس میں تمہاری انشرا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر یعقوب جو رپورٹس تمہیں دکھا رہا ہے، اس میں اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کہیں پر نہیں ہیں جب تک وہ ملیشیا نہ چلی جائے، اور ملیشیا لے کر جاتے ہوئے وہ فیملیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ تم مصر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ باقی جو 3 لڑکیوں کو وہ یہاں سے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ورثہ ہیں ہی نہیں۔ میں نے ہر چیز چیک کی ہے۔ 3 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں لاپتہ ہو کر اس ہسپتال میں تقریباً 3 سے 4 مہینے سے زیر علاج ہیں، جبکہ ایک لڑکی پچھلے 2 سال سے یہاں ہسپتال میں ہے، لیکن اس کی فیملی پچھلے 6 مہینے سے اسے دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی۔ اس کا خرچہ، ہسپتال کا خرچہ بھی اب مصر کی گورنمنٹ لے رہی ہے۔ اس ہسپتال میں بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کا خرچہ مصر کی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ان میں سے ہزاروں لوگ روز مرتے ہیں جن کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے بچنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر خود انہیں مزید بیمار کرنے کی میڈیسنز دے رہے ہیں اور ان کا علاج نہیں کر رہے، بلکہ وہ انہیں موت کے اور قریب لے کر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ انہیں صرف اتنی ہی سانسیں دے رہے ہیں جتنی انہیں ملیشیا تک پہنچانے میں کام آئیں گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ رفیل حیرانگی سے اسے سن رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ یہاں سے آگے سین تھا رفیل اور قائزان کا، جو مجھے کاٹنا پڑ گیا ہے، اور جو سین نہیں قبول کر رہی یوٹیوب کے جو سسٹم ہے، تو اس لیے مجھے اس سین کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ اچھا خاصا لمبا سین تھا، میری بڑی محنت ضائع ہوئی ہے، میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، لیکن کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں اور سونا مت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گی جب میری ریکارڈنگ ختم ہوگی، تب ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔